الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ سبحانہ وتعالی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ میں اس پروگرام کے بالکل آغاز میں پروگرام کے منتظمین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس بہت ہی بروقت اور اہم موضوع پر اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ محترم جناب ابرار ظہیر صاحب نے جب مجھے اس پروگرام کے حوالے سے رابطہ کیا کہ میں حاضر ہوں اور یہاں پر گفتگو کروں، تو میرے پیش نظر بنیادی طور پر 3 باتیں تھیں جن کی وجہ سے میں نے فوری طور پر آمادگی کا اظہار کیا کہ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ موضوع بذات خود اتنا اہم ہے، اور جتنا یہ موضوع اہم ہے عموماً ہمارے ہاں دعوت اور تبلیغ کے دائروں میں، مراکز میں اس موضوع پر اتنی ہی گفتگو نہیں کی جاتی۔ دوسری بات جو میرے مد نظر رہی میری حاضری کی، وہ یہ کہ میرے والد گرامی علیہ الرحمہ اس شہر میں تعلیم حاصل کرتے رہے، وہ ساری زندگی ہمیں گجرانوالہ شہر اور جو وقت انہوں نے یہاں پر گزارا اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً بتاتے رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہر کا یہ حق ہے کہ جب بھی کسی بھی سلسلے میں حاضری کا حکم ہو تو فوری طور پر یہاں پر حاضر ہوا جائے۔ اور اس سے جڑی ہوئی تیسری بات یہ کہ آج کے اس اجتماع میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت والد گرامی علیہ الرحمہ کے دوست، ان کے ساتھی، ان کے احباب، ان کی جماعت کے لوگ اور ان کے ذاتی دوست آج کے اس اجتماع میں بھی موجود ہیں، اور کوئی وجہ نہ بھی ہوتی تو ان کی ملاقات کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کے موجودگی کی برکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے حاضر ہونا مجھ پر لازم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے درخواست ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے چند باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حق گوئی کے جذبے کے تحت مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سامعین کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ موضوع سے ظاہر ہے، آج کی اس گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے کہ سود کیا ہوتا ہے، سود کی تعریف کیا ہے، سود کی حرمت کیوں ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اور آج کی اس معاصر دنیا میں سود کی کیا کیا صورتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ مساجد میں، مدارس میں، دینی حلقات میں اس موضوع پر بھی وقتاً فوقتاً بات کرنے کی اور گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، مگر شروع ہی سے یہ بات صراحت کے ساتھ سامنے رہنی چاہیے، مد نظر رکھنی چاہیے، خاص طور پر جب کہ طلباء یہاں پر موجود ہیں
کہ ہماری گفتگو کا موضوع اور محور اور مرکز یہ بات نہیں ہے کہ سود ہوتا کیا ہے اور اس کی صورتیں کیا ہیں۔ آج جس موضوع سے ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ نے، وفاقی شرعی عدالت نے چند ہفتے قبل سود کی حرمت کے حوالے سے اور قانونی زبان میں سود لینے اور سود دینے کو غیر قانونی قرار دینے کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کا پس منظر کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس فیصلے کے اندر کیا باتیں کی گئی ہیں اور اس فیصلے کی روشنی میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ابتدا ہی میں یہ بات بھی واضح کر دوں اور معذرت کے ساتھ واضح کر دوں کہ شاید آپ میں سے بہت سارے حضرات کو گفتگو کا زیادہ تر حصہ قدرے خشک لگے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کے ایک طویل عرصے تک چلتے ہوئے مقدمے کے بارے میں بات کریں گے، جو اپنی جگہ بڑا پیچیدہ مقدمہ بھی تھا، اس کے اندر بہت سارے قانونی نکات بھی تھے، اس کے اندر جو بحثیں چلی وہ ظاہر بات ہے اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ تو آپ میں سے کچھ حضرات کو یقیناً آج شاید یہ بات محسوس ہو کہ بات اتنی آسان اور عام فہم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس بات کو سننا اور سنانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ سود کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ کوئی معمولی مسائل میں سے نہیں کہ انسان تھوڑی بہت کوشش کر لے، اس سے بچ جائے، روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہو جائے اور اپنی جان چھڑا لے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں جو وعید بیان ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کا ذکر اور اس کام کو جتنے شنی کام کے طور پر، فعل کے طور پر بیان کیا ہے، وہ اتنا خطرناک ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان اگر اس پر غور کرے تو کانپ جاتا ہے، اور پوری زندگی، خاص طور پر کام، کاروبار، لین دین کرنے والے لوگ ساری زندگی کا مرکز اور محور اسی بات کو اگر بنا لیں کہ سود سے کیسے بچنا اور بچانا ہے، تو یقیناً وہ روز قیامت اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں گے۔ گفتگو کے 3 حصے بات کی تفہیم کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے۔ پہلا حصہ کسی قدر پس منظر کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے اس کیس کا جو فیصلہ سنایا ہے، آخر وفاقی شرعی عدالت ہے کیا؟ کیوں ایک شرعی مسئلہ، ایک دینی مسئلہ عدالت میں گیا، اور کیوں کر عدالت نے ایک شرعی اور دینی مسئلے کے حوالے سے بات سنی اور پھر ایک فیصلہ سنایا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے گفتگو کے پہلے حصے میں کہ الحمدللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کا سرکاری نام، باقاعدہ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے دستور کے مطابق اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا ہے۔ ہماری آج کی نسل کو، آج کے نوجوان کو، اپنے شعور کی آنکھ آج کھولنے والے بندے کو شاید یہ بات معمولی لگے، بڑی آسان سی لگے کہ ایک اتنے بڑے ملک جس میں تقریباً 90، 95، 96% لوگ مسلمان ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، اسے اسلامی کہنے میں کیا بڑی بات ہے، یہ اسلامی ہی ہے۔ اسے جمہوریہ کہنے میں کیا بڑی بات ہے، یہ جمہوریہ ہی ہے، اور پاکستان تو یہ ہے ہی۔ مگر پاکستان کی تاریخ سے واقف لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس ملک کو اسلامی جمہوریہ بنانا، اور بنانا تو دور کی بات، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دینا،
اس کے پیچھے بڑی طویل جدوجہد ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے اندر لادین لوگ، لبرل حلقے اور ان کی لابی پاکستان میں اس انداز میں حرکت میں آئے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مذہب کو ریاست سے علیحدہ کر کے پاکستان کو ایک سیکولر ریاست کے طور پر وجود میں آنا چاہیے اور اس کا نظام بننا چاہیے۔ اور وہ کوئی بہت تھوڑے اور قلیل لوگ نہیں تھے، پاکستان کے پالیسی ساز حلقوں میں، جہاں پر پاور، پالیسی، قوانین اور ان بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، ان کے بارے میں سوچ بچار کی جاتی ہے، وہ مقتدر حلقے جن کے کہنے سے ہاں کچھ ہو جاتا ہے اور جن کے کہنے سے نہ کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر بڑے عرصے تک یہ کشمکش چلتی رہی۔ اور پھر ایک وقت اس ملک میں ایسا بھی آیا کہ ایک ایسا دستور اور ایک ایسا آئین یہاں بن گیا جس میں اس ملک کے نام سے اسلامی کا لفظ نکال دیا گیا اور اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ پھر ایک طویل جدوجہد ہوتی ہے جس کی تفصیلات میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اور احسان سے 1973 میں پاکستان میں دینی حلقوں کی کوشش، ان کی محنت، ان کی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں، تمام حلقے اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک نیا آئین تشکیل دیتے، ایک نیا دستور تشکیل دیتے۔ اس کو 1973 کا آئین کہا جاتا ہے، جس میں اس بات کو لکھا گیا کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ اور یہ محض اس حد تک نہیں تھا، اس دستور کے ابتدا میں قرارداد مقاصد کے نام پر ایک قرارداد کو بطور دیباچہ شامل کیا گیا۔ یہ وہی قرارداد مقاصد ہے جسے ہم اپنی مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں پڑھ کر سرسری سے گزر جاتے ہیں، اس کا رٹا بھی مارتے ہیں کہ امتحان میں ہمیں اس کے بارے میں سوال آتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، لیکن کبھی اس کے کنٹینٹس کے بارے میں، اس کی تفصیلات کے بارے میں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ہم نے گفتگو نہیں کی۔ یہ قرارداد مقاصد بڑی مارکت الآراء چیز ہے۔ اس قرارداد مقاصد کی تشکیل میں، اس کے لکھنے میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء، جس میں آپ کے اس شہر سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ کی طرح کے بڑے بڑے کبار علماء، مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ اور باقی مسالک کے بھی بڑے علماء نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اس کے ایک ایک لفظ پر، اس کے ایک ایک کومے پر گفتگو کی، بحث کی، اور اس کے بعد قرارداد مقاصد کی وہ ایک آخری شکل سامنے آئی جسے کئی سالوں کے بعد دستور پاکستان میں 1973 میں بطور دیباچہ شامل کر لیا گیا۔ اس قرارداد مقاصد کی طرح کی کوئی قرارداد پوری دنیا میں قانون کے طالب علم کے طور پر پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، پوری اسلامی دنیا میں قرارداد مقاصد کی طرح کی کوئی قرارداد، کوئی دستاویز ان الفاظ کے ساتھ جو بڑی صراحت سے اللہ کی حاکمیت کو بیان کرتے ہیں، پاکستان کی ریاست کا تعلق اسلام کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ایسی پوری دنیا میں کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور پھر قرارداد مقاصد کو بعد میں 80 کی دہائی میں پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں جب کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو محض دیباچہ اور ابتدائی ہے، یہ بذات خود تو آئین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ آئین تو شق نمبر 1 اور آرٹیکل 1 سے شروع ہوتا ہے اور آگے چلتا ہے، یہ تو ابتدائی ہے، شروع میں اچھی باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ بھی اچھی باتیں لکھ دی گئی ہیں، مگر یہ آئین کا خود حصہ تو نہیں ہے۔ اس قسم کی مشگافیاں شروع ہو گئی، اس قسم کی تعبیرات اور تشریحات شروع ہو گئی،
اللہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے درجات بلند فرمائے کہ ہر انسان کی طرح ان کی اپنی لغزشیں اپنی جگہ، مگر کوئی دوسرا کام کر کے اگر جنرل ضیاء الحق اس دنیا سے نہ جاتے، صرف یہ کام کرتے کہ انہوں نے اس قرارداد مقاصد جو آئین کے ابتدا میں دیباچے کے طور پر شامل تھا، اس کو دیباچے کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 2A آئین کے اندر بھی شامل کر دیا۔ یہ بھی بڑی ہی اہم چیز تھی، اور یہ کام آج محض جسے کہتے ہیں نا ضیاء کی باقیات کے طور پر باقی نہیں ہے، اس لیے کہ جنرل ضیاء الحق کو گئے ہوئے کتنے سال گزر گئے، بعد میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں آئیں، بعد میں مسلم لیگ کی حکومتیں آئیں، بعد میں اس ملک میں مشرف کی طرح کا ایک ڈکٹیٹر بھی آیا، مگر ان تمام لوگوں نے، اور خاص طور پر پھر تمام سیاسی جماعتوں کی متفقہ آئین میں ترامیم، بہت ساری ترامیم 18ویں آئینی ترمیم کی صورت میں بھی سامنے آئیں، مگر سب نے یہ کہا کہ قرارداد مقاصد کو آئین کے اندر شامل کرنے کا فیصلہ صحیح فیصلہ تھا۔ تو وہ آج تک جو تبدیلی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ابتدائی طور پر کی گئی، وہ آج تک آئین کا حصہ ہے، اور یہ ایک متفقہ حصہ ہے۔ اور یہ آئین پاکستان آگے چل کر بڑی صراحت کے ساتھ آرٹیکل 38 میں 38 میں بیان کرتا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور ان کے اجتماعی نظم کو، ان کی زندگیوں کو اسلامی سانچے اور اسلامی قالب میں ڈھالنے کی پالیسیاں اختیار کرے گا۔ یہاں استحصال اور دولت کے غیر ضروری ارتکاز کو ختم کیا جائے گا، اور خاص طور پر اسی آرٹیکل کے آخر میں بیان کیا گیا کہ ریاست بھرپور اس بات کی کوشش کرے گی، ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس ملک سے سود کا خاتمہ کرے۔ یہ بھی بڑی معرکۃ الآراء چیز ہے۔ پاکستان کے آئین کے بعد حالیہ سالوں میں افغانستان کے آئین میں، بعض دیگر مسلم ممالک کے آئین میں بھی سود کو ختم کرنے کی بات کی گئی، مگر اس کی بنیاد بھی پاکستان کا آئین بنا کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات موجود تھی۔ مزید آگے چلیے، اسی دستور اور اسی آئین میں ایک ایسی شق موجود ہے جو قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں کے لیے بڑی خوش آئند، ان کے دلوں کو معطر کرتی ہے، ان کے دماغوں کو خوش کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ اس ملک میں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن و سنت کے منافی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ عملی کوتاہیاں، عملی طور پر اگر کسی جگہ پر کوئی کمی کوتاہی موجود ہے، اگر ایسے قوانین موجود ہیں، ان کی ایسی تشریحات موجود ہیں، عدالتی نظام کے اندر کمی کوتاہی موجود ہے، مگر یہ کمی کوتاہیاں تو میرے اور آپ کے اندر بھی موجود ہے نا۔ ہم میں سے بھی لوگ عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، بہت سارے سیدھے کام کرتے ہیں، بہت سارے الٹے کام بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی ہم سے سرزد ہوتے ہیں، گناہ کے کام بھی ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح ریاست اپنے نظام کی حد تک، آئین کی حد تک، یہ اب اللہ کی بندی بن چکی ہے، اللہ کی مطیع اور فرما بردار بن چکی ہے۔ کوئی چیز قرآن و سنت کے منافی اس ملک میں قانون نہیں بن سکتا۔ ہاں کچھ تفصیلات میں بحث ہو سکتی ہے، مگر یہ عمومی چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر آگے چلیے، دوبارہ اس ملک میں قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے، شریعت کے مطابق بنانے کے لیے پاکستان کے آئین میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جسے اسلامی نظریاتی کونسل کہا گیا۔ جنرل ضیاء الحق ہی کے دور میں علماء نے یہ بات رکھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا طریقہ کار بڑا سست ہے، بڑا وقت لگتا ہے، بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو پہلے سے غیر اسلامی ہیں، ہم ان کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ آئین میں دوبارہ ترمیم کی گئی، اور وہ ترمیم بھی آج تک موجود ہے، اور اس ترمیم کے مطابق ایک وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، اور اس بات کو آئین میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی قانون شریعت یعنی قرآن و سنت کے منافی ہوگا تو آپ وفاقی شریعت عدالت میں جا کر اس قانون کو چیلنج کریں۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں ایک نہیں متعدد قوانین
80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں خاص طور پر وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیے گئے۔ قصاص و دیت کا قانون، حدود کے بعض قوانین، شفع کے قوانین، زمین کی ملکیت اور تحدید کے قوانین، غرض یہ کہ بہت سارے قوانین کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں عدالتوں کے کہنے پر قوانین میں ترمیم کی گئی، پرانے قوانین کو ختم کیا گیا، نئے قوانین بنائے گئے۔ اور اگر کوئی شخص وفاقی شرعی عدالت کے قانون کے فیصلے سے مطمئن نہیں تو آئین ہی کے اندر ترمیم کر کے پاکستان کی سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ قائم کیا گیا، جس میں اس بات کو صراحت سے لکھا گیا کہ 2 علماء، شریعت کے 2 ماہرین سپریم کورٹ کا حصہ ہوا کریں گے جب وہ شرعی معاملات کو سنے گا۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے آئین کے اندر، دستور کے اندر بہت ساری اسلامی دفعات ہیں جن کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وفاقی شرعی عدالت کے سود کے بارے میں فیصلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کس ملک میں ہیں اور اس کا دستور اور اس کا آئین کیا کہتا ہے۔ اسے سمجھے بغیر، اس نظام کی تفہیم کے بغیر اس فیصلے کو سمجھنا ممکن نہیں۔ گفتگو کے اگلے حصے پر جانے سے پہلے میں اپنے نوجوانوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بعض اوقات اس ریاست اور اس ملک میں کسی معاملے میں تلخی کا شکار ہو کر، یہاں پر جاری ناانصافیوں کا شکار ہو کر، ظلم اور جبر کا شکار ہو کر، رد عمل کا شکار ہو کر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا نظام ہے، یہ کوئی اسلام ہے، یہ کوئی دین ہے، یہ آئین کے اندر جو دین، اسلام اور شریعت کا حوالہ ہے یہ سب فراڈ ہے۔ یہ ہم سنتے ہیں نا باتیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بات کہنا آسان ہے۔ آپ کے پاس علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کس قسم کی جدوجہد کے بعد مارے کھا کر، جیلوں میں جا کر، سختیاں جھیل کر آج بات یہاں تک پہنچائی ہے۔ اور اگر آج یہ پاکستان کا دستور اور آئین گر جائے، خدا نہ خواستہ فنا ہو جائے، اور لوگ یہ کہیں کہ اس کو ختم کر کے نیا آئین اور نیا دستور بناتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ آج آپ کے اس ملک میں اور بین الاقوامی طور پر بھی لبرل، سیکولر اور اسلام دشمن لابی اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ جو کچھ آپ نے آئین میں اسلامی شقوں کے حوالے سے حاصل کر رکھا ہے اس سے زیادہ قطعی طور پر آپ نہیں لے سکیں گے، بلکہ اس میں سے بھی کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ قانون اور آئین کے طالب علم ہونے کے طور پر کر رہا ہوں۔ تو نوجوانوں کو خاص طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہاں، ہمارا دستور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، مگر ظاہر بات ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تطبیق کے لیے تفصیلات میں، جزیات میں جانے کے لیے آپ کو قانون کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو لکھے ہوئے دستور کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے لوگوں کی باتوں میں آ کے، پروپیگنڈے میں آ کے، جذبات میں آ کر یہ جو آئین پاکستان اور دستور پاکستان ہے، کبھی اس کے بارے میں ایسا رویہ نہ اپنائیں کہ اس کو جلا دو، اس کو مسترد کر دو، اس کو پھینک دو، اس کو ختم کر دو، اس لیے کہ یہ آپ کے حق میں ہے، یہ دینی حلقوں کے حق میں ہے۔ اس کتاب کی بدولت وفاقی شرعی عدالت آپ کی بات، سود کا کیس سننے کے قابل تھی۔ اسی کتاب کی بدولت اس میں لکھی ہوئی آئین اور آرٹیکل کے مطابق آج یہ ہوا ہے کہ اس ملک میں کم از کم نظری طور پہ، تھیوریٹیکل، عملی طور پر نہ صحیح، سود کی حرمت کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے حرام قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ کتاب و سنت کا مرضی اور کتاب و سنت کا منشا یہی ہے کہ سود کی قطعی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس آئین کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس آئین کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، بہت سے مسائل موجود ہیں، مگر ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جو حاصل وصول آج تک کی ہے اس کو بھی انسان دوسروں کے حوالے کر دے اور ضائع کر دے۔ گفتگو کا دوسرا حصہ، کیونکہ بات ہم نے وفاقی شرعی عدالت تک پہنچا دی ہے کہ یہ وفاقی شرعی عدالت پاکستان کے آئین کے تحت قوانین کو اسلامی قالب میں ڈھالنے کے لیے بنائی گئی۔ اسی وفاقی شرعی عدالت
کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب یہ بنائی گئی تھی تو وقتی طور پر بعض مصلحتوں کے تحت 10 سال تک جو مالیاتی قواعد تھے انہیں وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ سماعت سے باہر رکھا گیا. یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے وفاقی شرعی عدالت بنا دی گئی ہے، مگر 10 سال تک آپ مالیاتی نظام سے متعلق قواعد کو وہاں لے جا کے چیلنج نہیں کریں گے. پاکستان کے دینی حلقوں نے یہ بھی قبول کر لیا بعد الخواستہ، اور انتظار کیا. انتظار کرتے 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 جب یہ 10 سال پورے ہوئے تو لوگ وفاقی شرعی عدالت میں پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی اس پہ قدغن نہیں ہے. ہم اس ملک میں بینکوں کی صورت میں، اسٹیٹ بینک کی صورت میں، معاہدوں کے قوانین کی صورت میں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کے قوانین کی صورت میں، متعدد قوانین کی صورت میں جا بجا جو سودی معاملات بکھرے پڑے ہیں ہم انہیں چیلنج کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا، اور چلتے چلتے 1992 میں پہلی مرتبہ وفاقی شرعی عدالت نے ایک بڑا ہی زبردست فیصلہ دیا جو بنیادی دستاویز کی اہمیت رکھتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سود جو مختلف قوانین میں پاکستان کے اندر موجود ہے یہ وہی سود ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، اور یہ حرام ہے. اور حکومت کو کہا گیا کہ آپ اس سود سے جان چھڑانے کے لیے فلاں فلاں تاریخ تک کچھ کام کریں تاکہ سودی قوانین کا خاتمہ ہو سکے. یہاں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ قیام پاکستان سے پہلے بھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی بعض علماء اور اسلامی اسکالر اور دینی جماعتیں سود کے حوالے سے بڑی کمپین کرتی رہی، لکھتی رہی. بڑی اچھی کتابیں علماء نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ سود ہے کیا اور سود کی حرمت کیوں ہونی چاہیے. اس کے جواب میں اس ملک میں بعض متجددین اور بعض لبرل لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ نہیں، وہ جو سود ہے جو قرآن و سنت نے منع کر رکھا ہے وہ دراصل وہ والا سود ہے جو اس سود سے مختلف ہے جو آج کل چل رہا ہے. یہ 1950 کی دہائی میں، 1960 کی دہائی میں، بلکہ 70 کی دہائی تک یہ بحثیں چلتی رہیں. علماء اپنا موقف بیان کرتے رہے کہ یہ سب سود ہے، چاہے وہ پرانا سود ہو، نیا سود ہو، ربا الفضل ہو، ربا النسیہ ہو، جاہلیت والا سود ہو، اضافہ مضافہ والا سود ہو، چاہے سود کی کوئی قسم ہو، وہ ساری کی ساری اقسام آج بھی جو سود موجود ہے وہ تمام احکامات ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور یہ سب حرام ہے. علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ باتیں لکھی. مگر 50، 60 اور 70 کی دہائی میں آپ غور فرمائیں، اس ملک میں یہ اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ یہ جو بینکوں کا سود ہے یا جو عام سودی معاملات، مالیاتی معاملات میں اس وقت چل رہے ہیں، یہ تو دراصل وہ سود ہے ہی نہیں جس سود کی ممانعت کی گئی تھی. تو ممانعت جس سود کی تھی وہ تو ایسا سود ہے جو بعض پرائیویٹ سود لین دین کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں جس میں بڑا ظلم ہوتا ہے. یہ بینکوں والا سود تو ظلم نہیں ہے، یہ تو بلکہ لوگوں کی مدد ہے. اس قسم کی اشکالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. 1992 کا جو فیصلہ آیا، اس 92 کے فیصلے نے پہلی مرتبہ پاکستان میں اس قسم کی لایانی اور فضول بحثوں کا دروازہ مکمل طور پہ بند کر دیا. اس فیصلے میں وفاقی شرعی عدالت نے صراحت کے ساتھ کہا کہ یہ تمام سودی، چاہے وہ بینکوں کا سود ہو، چاہے وہ مالیاتی کمپنیوں کا سود ہو، چاہے وہ حکومتوں کا سود ہو، یہ تمام سود ہی کی شکلیں اور یہ تمام کی تمام اس حرمت کے دائرے میں آتی ہیں جس حرمت کا ذکر قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے. اب مزید یہ بات کہ یہ کہنے کو تو بڑی آسان بات ہے، مگر یہ بڑی زبردست اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، یہ بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کہہ دیا جاتا تھا او جی یہ بس مولویوں کی باتیں، یہ علماء کی باتیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کے زندگی، نظام، بینکنگ سیکٹر، فائنینشیل سیکٹر چلتا کیسے ہے. چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ مسجدوں مدرسوں میں بیٹھ کے اس قسم کی کہانیاں کرتے ہیں کہ جی یہ بھی حرام اور وہ بھی حرام اور سب حرام. ان کے نزدیک تو سب حرام ہے، ان کی بات مان لیں گے تو نظام چلے گا کیسے. یہ باتیں ہوتی تھی. لیکن وفاقی شرعی عدالت میں تو وہاں پہ تو چیف جسٹس عالم نہیں تھا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیگر بہت سارے ججز وہ تو قانون پڑھے ہوئے لوگ تھے. وہاں بھی صرف ایک آدھ عالم جج موجود تھا، باقی تو سب دیگر ججز تھے. ان سب نے علماء کی ان باتوں کے ساتھ اتفاق کیا اور 1992 میں ایک فیصلہ سنایا کہ یہ سب سود ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. یہاں سے آغاز ہوا.
اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں اپیل کی گئی. اس اپیل کو کئی سالوں تک سنا گیا اور کئی سالوں تک اپیل سننے کے بعد کئی سالوں بعد ایک فیصلہ سنایا گیا جس میں کہا گیا کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ درست تھا، ٹھیک تھا. اور سپریم کورٹ کے بھی بہت سارے ججز نے علماء ججز کے ساتھ مل کر دوبارہ اس پر اپنی مہر ثبت کی کہ یہ سود حرام ہے، سودی قوانین کو تبدیل ہونا چاہیے، اور حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی گئی. اب سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس جیت لیا گیا. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف پاکستان پر تشریف لائے. ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اب اس پر عمل درآمد کی صورت اختیار کرتے. انہوں نے عمل درآمد کے بجائے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں پہلے سے موجود علماء ججز کو تبدیل کیا اور اپنی مرضی کے کچھ روشن خیال، نام نہاد روشن خیال لوگوں کو شامل کر کے معاملہ دوبارہ سماعت کے لیے، جسے نظر ثانی کہا جاتا ہے، ریویو پٹیشن داخل کی کہ جی آپ دوبارہ اس کیس کو سنیں. اور چونکہ پیچھے سے سارے معاملات کو حل کیا گیا تھا، ان ججز کی ان تمام کوششوں کے باوجود یہ ہمت تو نہ ہوئی کہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت کا یا سپریم کورٹ کا پچھلا فیصلہ غلط ہے. انہوں نے ٹیکنیکل یا تکنیکی بنیادوں پر یہ کہا کہ کچھ سوالات بہرحال حل طلب ہیں، ان کے بارے میں مزید جانکاری کی ضرورت ہے، مزید تنقید کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں مزید کچھ تفصیلات کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے انہوں نے یہ کہا 2002 میں کہ ہم یہ سارا فیصلہ واپس بھیج رہے ہیں وفاقی شرعی عدالت کو. پہلے والا فیصلہ معطل، وفاقی شرعی عدالت از سر نو اس کیس کی سماعت کرے. اللہ اکبر. یعنی 1992 سے جو اس سے پہلے جو سلسلہ شروع ہوا، کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد واپس آپ زیرو پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. مگر قربان جائیں ان لوگوں پر، ان معروف اور غیر معروف لوگوں پر جو مسلسل اس کیس کے ساتھ جڑے رہے، جنہوں نے اپنی قوتیں، اپنی انرجی، جنہوں نے اپنا وسائل، اپنا پیسہ، اپنا وقت 1992 سے بھی پہلے سے لے کے آج تک اس کیس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور ہم میں سے اکثریت ان لوگوں سے واقف ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے. مگر وہ لوگ یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس ملک سے اللہ کے باغی سودی نظام اور منحوس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. چونکہ دوبارہ زیرو پوائنٹ پہ کھڑا کر دیا تو لوگوں نے احتجاج کیا، کچھ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، مگر کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں، نئے سرے سے کھیلیں گے. اور 2000 سے لے کر 2002 سے لے کر 2013 تک یہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں سرد خانے میں پڑا رہا، ایک بھی سماعت نہ ہوئی. درمیان میں حکومتیں آئیں اور گئیں، ججز آئے اور ریٹائر ہوئے، مگر یہ کیس نہ نکل سکا، اس کی تاریخ نہ لگی. آخر کار 2013 میں بار بار گفتگو، بار بار کی درخواستوں کے بعد، لکھنے کے بعد، لابی کے بعد، تنقید کے بعد 2013 میں دوبارہ سماعت کے لیے اس کیس کو فکس کیا گیا. اور یہ سماعت 2013 سے لے کر 2022 تک چلتی رہی. 2002 میں یہ کیس واپس گیا، 2013 تک کچھ بھی نہیں ہوا. 13 سے لے کر 2022 تک وقتاً فوقتاً اس کی کچھ سماعتیں ہوتی رہیں. اور آخر کار یہ فیصلہ اس رمضان المبارک میں نظر ثانی کی درخواست کی روشنی میں جو سپریم کورٹ سے واپس آیا تھا، وفاقی شرعی عدالت نے دوبارہ یہ فیصلہ سنا دیا کہ سود حرام ہے. سود کی وہ تمام جملہ صورتیں جو پچھلے 2 فیصلوں میں وفاقی شرعی عدالت کے اور سپریم کورٹ کے طے کی گئی تھی وہ درست ہیں، اور کچھ جو تفصیلی بات یا اضافی باتوں کے بارے میں کہا گیا تھا ان کے بارے میں جواب دیا گیا کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ کیس جو اس وقت وفاقی شرعی عدالت نے جس کا فیصلہ کیا. اب اس کیس کے اندر تقریباً 12 ایسے سوالات وفاقی شرعی عدالت نے اپنے سامنے مقرر کیے اور کہا کہ ان 12 سوالات کے جوابات ہم نے تلاش کرنے، اور اپنے فیصلے میں جو 300 سے زائد صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اس میں انہوں نے ان 12 سوالات کے جوابات اور بہت ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں. میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا، مگر سرسری طور پر ذکر کر دیتا ہوں کہ
سپریم فیڈرل شریعت کورٹ نے اس مرتبہ بھی 2022 میں بھی دوبارہ اس سوال کو دیکھا کہ کیا یہ سود وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا، آج کے بینکوں کا سود اور آج کے مالیاتی اداروں کا سود، اور پھر کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ پھر انہوں نے اس سوال کا جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس معاملے میں وفاقی شرعی عدالت کے پاس دائرہ سماعت ہے بھی ہے کہ نہیں، اس کو بھی دیکھا۔ اور ایک بڑا الجھا ہوا مسئلہ جسے خاص طور پہ سپریم کورٹ نے بیان کر کے کیس واپس نیچے بھیجا تھا، وہ ہے قرضوں کی اشاریہ بندی۔ قرضوں کی اشاریہ بندی کیا ہوتی ہے؟ قرضوں کی اشاریہ بندی یہ ہے کہ اگر آج الف نے بے کو 10 لاکھ روپے کا قرضہ دیا اور 10 سال بعد بے نے الف کو وہ قرضہ واپس کیا، تو اس دوران کرنسی جو ایک 10 لاکھ روپے دیے گئے تھے اس کی ویلیو تو کم ہو گئی، کرنسی کی قیمت گرتے گرتے، تو کیا 10 سال کے بعد جب یہ قرضہ واپس کیا جائے گا تو اس کو انڈیکس کیا جائے گا یا اس کی اشاریہ بندی کر کے اس کی وہ قیمت واپس کی جائے گی جو 10 سال پہلے تھی، یا وہ رقم گن کے واپس کی جائی تھی 10 کے 10 لاکھ جو 10 سال پہلے لی گئی تھی؟ یہ اشکال بہت سارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ زائد رقم جو افراط زر کی وجہ سے اگر بے الف کو واپس کر رہا ہے یہ بھی سود ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں ایک اشکال پیدا کیا گیا۔ تو اس کو سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بیچ سے پہلے بھی جواب دے رکھا تھا، مگر اس بار وفاقی شرعی عدالت نے دوبارہ یہ کہہ دیا کہ جب آپ اس قسم کا قرضہ یا کوئی بھی لین دین کریں تو لین دین کی جو بظاہر ویلیو ہے وہ دیکھی جائے گی، اور اگر آپ افراط زر کی وجہ سے پریشان ہیں تو روپے میں نہ کریں، آپ ڈالر میں کر لیں، کسی مستحکم کرنسی میں کر لیں، گولڈ میں کر لیں، سونے میں کر لیں، مگر روپے میں دے کر اتنے ہی روپے واپس لے سکتے ہیں جتنے دیے، ڈالر میں دے کے اتنے ہی واپس لے سکتے ہیں جتنے دیے۔ تو یہ جو بات ہے کہ آپ قرضوں کی اس افراط زر کی وجہ سے قرضوں کی اشاریہ بندی کر دیں، یہ ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ بنا ہوا تھا، الجھا ہوا مسئلہ بنا ہوا تھا، لیکن وفاقی شرعی عدالت نے اس دفعہ اس مسئلے کو، اس دروازے کو بھی بند کر دیا۔ یہ جو چور دروازہ بینک کھولنا چاہتے تھے اپنے لیے کہ قدر زر کم ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے، اس کو بھی ختم کیا انہوں نے۔ اور جیسے میں نے کہا 12 سوالات تھے، اس کی تفصیلات ہیں، اگر آپ میں سے کچھ حضرات دلچسپی رکھتے ہوں تو میں انشاءاللہ تعالی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، یا ہم آپس میں اس کو بعد میں کسی وقت انشاءاللہ مزید تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کا جو آخری نقطہ گفتگو کے اس دوسرے حصے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سارے کو بیان کرنے کے بعد اور تمام قوانین کی ایک لسٹ دینے کے بعد کہ ان کے اندر یہ سودی شقیں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت ان تمام چیزوں کو تبدیل کرے، اور 3 ڈیڈ لائنز حکومت کو دی گئیں، 3 ڈیڈ لائنز۔ پہلی ڈیڈ لائن حتمی تاریخ جون 2022 کے آخر تک، یہ ابھی ایک آدھ مہینے کے بعد، بلکہ مہینے کے بعد جون 2022 کے آخر میں حکومت کو کہا گیا کہ موجودہ تمام سودی قوانین جن کا ذکر اس فیصلے میں ہے وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے جون 2022 کے بعد، اس لیے کہ وہ سودی ہے۔ اور یہ بڑی ہی غیر معمولی بات، اس کا مطلب ہے اسٹیٹ بینک کے قوانین، بینکوں کے قوانین، تمام فائنینشل اداروں کے قوانین، تمام سیکورٹی کمپنیز، نان بینکنگ فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے قوانین، جہاں جہاں سود لینے دینے کا ذکر ہے اور اس کا ذکر فیڈرل شریعت کورٹ کے یا وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں آ گیا ہے، اور وہ درجنوں قوانین ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جون 2022 کے بعد یہ غیر مؤثر ہو جائیں گے سارے۔ یہ پہلی ڈیڈ لائن۔ دوسری ڈیڈ لائن یہ دی گئی کہ ان کے غیر مؤثر ہونے کے بعد اس سال یعنی 2022 کے آخر تک، دسمبر 2022 کے آخر تک حکومت ان قوانین کے متبادل نئے قوانین لے کے آئے، جہاں پر سودی نظام سے ہٹ کر جو ماڈل اس وقت پوری دنیا میں اسلامی بینکنگ اور فائنانس کا چل رہا ہے، اسے متبادل کے طور پر اس پر عمل کرتے ہوئے حکومت نے قوانین بنائے اس سال کے آخر تک۔ یہ دوسری ڈیڈ لائن۔ اور تیسری ڈیڈ لائن غالباً 2027 کی دی گئی، جب حکومت کو کہا گیا کہ وہ پورے نظام کو، ملک کے پورے نظام کو مکمل طور پر بشمول پبلک ڈیٹ، جو حکومت خود قرضے لیتی ہے مقامی بینکوں سے
اور بین الاقوامی معاملات، ان تمام کو 2027 تک حکومت اس قسم کے اقدامات کرے کہ یہ سارے کے سارے غیر سودی ہو جائیں۔ تو یہ 3 ڈیڈ لائنز اس فیصلے میں دی گئی ہیں، جو بظاہر بڑی اچھی اور مستحسن بات ہے، مگر یہاں سے ایک مسئلے اور ایک الجھن کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ سب کو معلوم ہے یہ بات کہ جون 2022 کے آخر تک جب یہ تمام قوانین غیر مؤثر ہو جائیں گے تو پورے پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے یہ کس قانون کے تحت کام کیا کرے گا، کیونکہ نئے قواعد تو ابھی بنے نہیں، اور اس کے لیے ڈیڈ لائن بھی دسمبر 2022 تک کی دی گئی ہے۔ تو درمیان میں ایک خلا آئے گا، اور یہ وہ خرابی ہے جو اس فیصلے کے اندر موجود ہے، جس پہ تنقید کی جا سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت، اب آج کل یہ بات چل رہی ہے نا کہ جی اس فیصلے کے خلاف جو بھی اپیل کرے گا، جو بینک بھی اپیل کرے گا، ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، اور جو بھی اس کے خلاف اپیل میں جائے گا اس دفعہ اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کیے بغیر آپ اس فیصلے پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑی الجھن ہے، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر حکومت کو فیصلہ کرنے کے باوجود ایک راستہ دینے کے لیے اس چیز کو ڈالا گیا ہے کہ اس چیز کے صراحت کے لیے حکومت جائے گی سپریم کورٹ میں کہ دیکھیں انہوں نے جون تک کا وقت دے دیا، اس پہ تو بڑا فیصلہ لگے گا، آپ ہمیں مزید وقت دیں۔ اور جیسے ہی حکومت اپیل میں جائے گی تو آئین کے اندر یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف جو ہی اپیل ہو تو نیچے والا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے، تو یہ فیصلہ معطل ہو جائے گا اور حکومت اپیل میں چلی جائے گی۔ پھر وہ اپیل کتنا عرصہ لگائے گی، پہلی والی اپیلوں کی کہانی آپ سن چکے ہیں۔ تو یہ فیصلہ، اس کے مندرجات، اس کی تفصیلات اور جزئیات تو بڑی خوش آئند ہیں، مگر اس کے اندر اس قسم کے ٹائم بم موجود ہیں کہ اگر ہم میں سے کچھ لوگ یہ خوش فہمی پالے ہوئے ہیں کہ یہ سارا معاملہ اب نپٹنے کی طرف جا رہا ہے، تو یہ نپٹنے کی طرف نہیں جا رہا، یہ ایک اور مارکے کی تیاری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میں ساحل پہ اترا تو دیکھا کہ آگے ایک اور سفر تھا، تو یہ اب اگلے سفر کی تیاری ہے۔ اس ملک میں دیندار حلقوں، دینی جماعتوں اور دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کی آزمائش اتنے آرام سے نہیں ختم ہونے، ابھی کئی سال اس کام میں لگیں گے۔ اس کام کو دیکھنا، اس کا پیچھا کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس میں لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں، لوگوں کی زندگیاں اس میں جی بسم اللہ۔ تو یہ معاملہ ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے، مگر اس کامیابی کی اپنی کئی جہتیں ہیں، اور وہ لوگ جو اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہاں میں گفتگو کے دوسرے حصے کو ختم کر کے آخری اور تیسرے حصے کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ جو کرنے والی بات ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ عمومی جو تمام دیندار، دین سے دلچسپی رکھنے والے، دین کا درد رکھنے والے لوگوں کے لیے، اور دوسرا حصہ ہے جو خاص طور پر میں علماء کرام کے اور مسلک اہل حدیث کے علماء کرام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ان کے سامنے درخواست کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ سود اب کرنا یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ گیا، ہم پسند کریں یا نہ کریں، اس پہ یا نظر ثانی کی درخواست آئے گی یا سپریم کورٹ میں اپیل جائے گی۔ وہ میرے پسند کرنے نہ پسند کرنے سے رکنے والی نہیں ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ کوئی اپیل اور نظر ثانی کی درخواست 10 سال، 12 سال، 15 سال کے لیے سرد خانے میں نہ جائے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، بدقسمتی سے سود کے خلاف یہ جو جدوجہد 92 سے 2002 تک چلی ہے، اس میں استثنائی طور پر چند دینی جماعتوں اور ان دینی جماعتوں سے بھی جڑے ہوئے چند لوگوں کی مسلسل دلچسپی اور محنت کے علاوہ عمومی طور پر پاکستان میں دینی حلقوں نے قوانین کو اسلامائز کرنے کے پورے ایجنڈے کو چھوڑ دیا ہے، بالکل چھوڑ دیا۔ پہلے آپ کبھی سنتے تھے دینی جماعتیں کہتی تھی شریعت نافذ کرو، شریعت نافذ کرو، چاہے زبان سے کہتی تھی۔ آج دینی جماعتیں بھی بار بار یہی کہتی ہیں جی غربت ختم کرو، گورننس بہتر کرو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ دینی جماعتیں اور دینی حلقے سیاست کے میدان میں کہ ان کی بنیادی مرضی
مرضی اور منشا اور ہدف غربت کا خاتمہ تھا. غربت کا خاتمہ بڑی اہم چیز ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ دین پر اور شریعت پر عمل کرنے سے ہوگا. تو آپ شریعت کی بات کریں جس مقصد کے لیے آئے تھے. اب دینی جب پاس ہو جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، سینٹ سے ایسے قوانین پاس ہو جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے. پنجاب اسمبلی میں چند سال قبل وومن پروٹیکشن ایکٹ کے نام سے ایک ایسا قانون پاس ہوا جو بہت ہی شریعت کے خلاف تفصیلات تھیں. شور جب بعد میں سامنے آیا مچا تو کچھ چیزوں کو انہوں نے معطل کر دیا، مگر وہ قانون آج بھی اسی طرح موجود ہے. اس قانون کو لے کر اور باقی قوانین کو لے کر ہماری دینی جماعتیں اب وفاقی شرعی عدالت میں جاتی ہی نہیں. انہوں نے خود ہی ہمت ہار دی ہے. یہ ایک بڑا وفاقی شرعی عدالت کی اسلام آباد میں عمارت ہے، دفتر ہے. آپ وہاں جائیں اکثر ایسے لگتا ہے کہ بالکل ہو کا عالم لگتا ہے اس عمارت میں الو بستے. وجہ کیا ہے؟ چند شریعت کی اپیلیں جو نیچے سے آتی ہیں. بس پہلے تو پھر کچھ آتا تھا، حدود سے متعلقہ جو قوانین تھے ان کی اپیلیں وفاقی شرعی عدالت میں جاتی تھیں. مشرف صاحب نے وہ بھی ختم کر دیا، وہ بھی ہائی کورٹس میں جانا شروع ہو گئی. نتیجہ یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں کیس ہی برائے نام ہو چند، پورا دن ججز وہاں پہ اپنے چیمبرز اور دفتروں میں بیٹھتے ہیں. کبھی کبھار کسی کیس کی سماعت ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر. شریعت پٹیشنز دائر کرنے کی ضرورت ہے. دینی جماعتوں کو، دینی حلقوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر جا کر قوانین کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام نہیں ہو رہا. سود کے اس کیس کے حوالے سے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ تمام بڑی دینی جماعتوں کو اپنے ٹیکنیکل لوگوں پر مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی بنانی چاہیے. یہ کسی ایک جماعت کے کرنے کا کام ہی نہیں، مشکل کام ہے یہ. اس کے اندر آپ کو قوانین کے ماہر چاہیے، اس کے اندر آپ کو مالیاتی سسٹم کے ماہر چاہیے، اس کے اندر آپ کو آڈیٹرز چاہیے، اس کے اندر آپ کو بین الاقوامی قوانین کے ماہر چاہیے، اس کے اندر آپ کو اب جو اسلامک بینکنگ اور فائنانس کا پورا سسٹم بن گیا ان کے ماہرین چاہیے، فائنینشیل مارکیٹ کے، منی مارکیٹ کے، کموڈیٹی مارکیٹ کے، فوریکس مارکیٹ کے، اتنے مختلف شعبوں کے متخصصین اور اسپیشلسٹ آپ کو چاہیے جو کسی ایک دینی جماعت اور کسی ایک کے پاس تو ہے نہیں. ان تمام کو جمع ہو کر اب ایک ایسی کمیٹی بنانی چاہیے کہ نمبر ایک ان کو وسائل دیں. 4 5 6 جماعتیں مل کر اتنے وسائل تو فراہم کر سکتی ہیں نا کہ یہ آپ پکڑیں، پاکستان کے اچھے بہت ٹاپ کے وکلاء کے ساتھ اس کیس کو لڑیں. اب یہ ایک اور جو وکلاء تھے وہ دینی جماعتوں کی طرف سے پیش ہوتے تھے، اور اب جو کیس لڑا گیا ہے کوئی فضل و احسان ہوا، کیس کا فیصلہ ہو گیا. یہ مزید 20 سال نہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اب جس میں اگر آپ وکلاء دیکھیں کون وکلاء پیش ہوئے، یعنی حالت یہ ہے کہ میرے جیسے بندے کے جو طلبہ ہیں وہ وہاں پر سٹار کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں. ایک ہے عدالت کے سامنے پیش ہو کر آپ کو اپنا قانون، اپنا کیس پیش کرنے کا ملکہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو کیس کے بارے میں کوئی خاص پتہ نہیں ہوتا، مگر آپ کی پرسنالٹی، آپ کی نیوزنس ویلیو، آپ کا سٹیچر، آپ کا مقام اس لیول کا ہوتا ہے کہ عدالت آپ کی بات سننے پر مجبور ہو جاتی ہے. پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کو مل کر اب اس پر کوئی مشترکہ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس آگے مزید 10 20 30 سالوں کے لیے خراب نہ ہو جائے، کروانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جس قسم کی لادینیت پھیل رہی ہے، پاکستان کے قانون ساز اداروں میں پالیسی 10-15 سال بعد اگر یہ کیس چلتا رہا تو انہوں نے یہ فیصلہ سنا دینا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سود اور تھا اور یہ آج کا سود اور ہے. یہ یاد رکھیں آپ. اگر اس مسئلے کو ابھی نہ ختم کیا، اس قسم کے متجدد فکر رکھنے والے، اس قسم کی گمراہ فکر رکھنے والے لوگ تیزی سے آپ کے عدالتوں میں موجود ہیں، جن کو تھوڑا سا بھی خوف و خطر کم ہوا تو انہوں نے وہی فیصلے سنانے ہیں جو بحثیں 60 اور 70 اور 50 کی دہائیوں میں ہوتی تھیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کیس کو جلد از جلد اس کا فالو کیا جائے، اس کا پیچھا کیا جائے اور اچھے اور مؤثر انداز میں اس کو کسی حتمی شکل تک پہنچایا جائے. آخری بات جو میں علماء کرام کے ساتھ خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس فیصلے کے اندر جا بجا یہ کہا گیا کہ سود حرام ہے، اور حکومت نے کہا کہ جی آسمان ٹوٹ پڑے گا اور سسٹم نہیں چلے گا. یہ وہ انہوں نے کہا نہیں، اب ہم یہ بات نہیں مانتے. یہ بات اگر ہوتی نا آج سے 20-30 سال پہلے، عدالت نے اس مفروضے کو تسلیم کیا ہے کہ اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنانس کے نام پر 15-20-30 سالوں میں پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص
جو نظام متبادل کے طور پہ سامنے آیا ہے، پروان چڑھا ہے، کچھ کمی کوتاہیوں کے باوجود عدالت نے اسے اسلامی نظام سمجھا ہے، قبول کیا ہے۔ اچھا، یہ اب وہ بات ہے جو میں بڑی طالب علمانہ رائے کے طور پر اپنے علماء کرام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلک اہل حدیث کے علماء کی اکثریت جب بھی ان سے اس وقت مروجہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے معاملات پر سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی سود ہے وہ بھی سود ہے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ بڑا آسان ہے، آپ یہ کہ جی جیسے عام سودی بینکیں، اسلامی بینک بھی ہیلے پر مبنی ہے، اسلامی بینک بھی بس الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، اسلامک بینک بھی کان کو اس طرح پکڑنے کے بجائے اس طرح پکڑتے ہیں کان ہی، اور یہ سب ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب ناجائز ہے تو بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کا مطلب ہے آپ حبیب بینک کے ساتھ ہی کام کریں، آپ کو میزان بینک کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرق نہیں ہے نا، ختم ہو گیا۔ مگر یہ ہے سادہ بات، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ یہ سادہ سی بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پوری سودی نظام کے خلاف جد و جہد سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نظام ٹھیک ہو نہیں سکتا، اس کا کوئی متبادل موجود نہیں۔ میں یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ یہ جو اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے جتنے معاہدات ہیں، اس کی جتنی شکلیں، یہ ساری کی ساری ٹھیک ہیں، نہیں، اس کی تفصیلات میں، جزیات میں بڑے مسائل ہیں، اس پر بڑے لوگوں نے لکھا ہے، اس کے اندر تنقید ہے، اس کے اندر بھی ہیلے بہانوں سے سودی سسٹم موجود ہے، 100% نہیں ہے یہ صحیح۔ مگر بہرحال یہ ایک متبادل کے طور پر پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا اور اب آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے بھی تسلیم کر لیا۔ اب اس کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہی ہے جو اب تک ہمارا رویہ رہا ہے کہ آنکھیں بند کر لیں اور اس کو ریجیکٹ کریں اور کہیں گے جی بس، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ڈینائل کی کیفیت میں، یعنی بس اس کیفیت میں رہیں کہ نہیں ہے نہیں، ختم۔ مگر اس کے ساتھ آپ رہ نہیں سکیں گے۔ آپ کے یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ جو طبقہ بزنس کرتا ہے، آپ کے ساتھ جو بزنس کرنے والا طبقہ ہے، بھائی انہوں نے تو عملی زندگی میں مسائل کا حل تلاش کرنا ہے نا۔ آپ ان کو مسائل کا حل، آپ ان کو کسی مشارکہ، مزاربہ، مرابحہ اور کسی بائی پرچیز اور بائی عینہ اور اس قسم کی جتنی کانٹریکٹ اس پر مارکیٹ میں مختلف اسلامک بینک کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اپنی رائے یہ دیں گے کہ یہ بھی سب حرام ہے، تو وہ کتنے دن آپ کی بات سنیں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ حرام ہی کہتے ہیں تو ادھر ہمارے پاس حلال کے فتوے موجود ہیں، ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ بے آئینی ہی وہ شکل پیدا ہوگی جو احناف میں اور دیوبندیوں میں طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں پیدا ہو گئی، کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں ان کی عوام اپنے آپ کو حنفی کہنے کے باوجود جب مشکل کا شکار ہوتی ہے نا، وہ بس اپنا مسلک ادھر، اور عملی طور پر جو موقف ان کو ٹھیک لگتا ہے، ٹھیک سے میری مراد عملی لگتا ہے، وہ اس موقف کو اختیار کرتے ہیں اور چلاتے ہیں اس کو۔ یہ ہمارے علماء کے لیے سوچنے اور غور و فکر کرنے کا مقام۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا، ظاہر بات ہے کہ اسلامی بینکنگ اینڈ فائنانس کا پورا ایک علم، یہ پورا ایک ڈسپلن بن کے 15-20 سالوں میں وجود میں آیا ہے۔ اس کے اوپر بین الاقوامی معیار بن گئے کہ آپ نے مرابہ کرنا ہے تو سٹینڈرڈز کیا ہیں، مشارکہ کرنا ہے تو سٹینڈرڈ کیا ہے، مزاربہ کرنا ہے تو سٹینڈرڈز کیا ہیں، بینکوں نے آپس میں شارٹ ٹرم لینڈنگ کرنی ہے تو کیا ان کے سٹینڈرڈز ہیں، معیارات کیا ہیں، ایگریمنٹ ہے 100-200 صفحات کے کمپلیکس ایگریمنٹ، ان ایگریمنٹس کے اندر کیا دیا ہوا ہے، شریعت کی کوئی چیز کتنی اس کے اندر ہے، کتنی نہیں ہے، بڑی یہ ایک پورا اسپیشلائزڈ ایریا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایریا اسپیشلائز جو ہے، یہ نام پڑھتے ہیں، نام پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی سارا غلط۔ اچھا، اگر ہم پڑھیں پڑھائیں بھی یا پڑھنے کی کوشش بھی کریں، ان چیزوں کی تفہیم کے لیے اسلامی علوم میں جس علم کے اندر بڑی دقیق مہارت کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں فقہ۔ باقی بات علماء سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کی تعلیم اور فقہ کی ٹریننگ کے لیے بر صغیر کے مخصوص ماحول میں ہمارے ہاں مسلک اہل حدیث کے مدارس میں عمومی طور پر، میں سب کا نہیں کہہ رہا، مزاج یہ پایا جاتا ہے کہ یہ فقہ جو ہے نا، یہ بڑی خراب چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم تو فقہ، دلائل الفقہ اور حقیقت الفقہ، اور ہم تو فقہ کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں جو اپنی جگہ ایک مخصوص تناظر میں ٹھیک ہے یہ باتیں، کہ
کہ ظاہر بات ہے فقہ کے نام پر احادیث کا انکار کیا گیا، فقہ کے نام پر صحیح احادیث کو چھوڑ کر اپنے اپنے علماء اور اپنے اپنے ائمہ کی پیروی کی گئی، تو اس کے رد عمل میں جو چیزیں وجود میں آئی وہ ایک خاص تناظر میں بالکل ٹھیک بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بھائی فقہ صرف فقہ العبادات تو نہیں ہے نا، فقہ صرف طہارت کے مسائل کا نام تو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کے اندر تو معاملات کے بہت سارے تفصیلات ہیں، وہاں پہ رہن کے مسائل ہیں، وہاں پر قرضوں کے مسائل ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں وہاں پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ فقہ کی وہ تفصیلات اور تعلیم اس انداز میں اس لیول پر جا کر نہیں دیں گے کہ آپ کا طالب علم بھی اس کے اندر ایک تخصص پیدا کرے، اسپیشلائزیشن پیدا کرے، اور کل آپ کو بھی ایک ایسا شخص دستیاب ہو جو آج کی زبان میں اور معروف معنوں میں جس کو شریعہ ایڈوائزر کہا جاتا ہے. اس وقت پورے پاکستان میں بینکوں کے شریعہ ایڈوائزر اور شریعہ بورڈز میں اور کمپنیوں کے شریعہ ایڈوائزر شریعہ بورڈز میں میرے علم کے مطابق شاید کوئی ایک آدھ بندہ اپنے طور پر ہو، لیکن میرے علم کے مطابق کوئی اہل حدیث موجود نہیں ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک آدھ بندہ اپنے کسی ذوق شوق سے پڑھائی کرتے کرتے پہنچ گیا ہو تو پہنچ گیا ہو، ہمارے سسٹم اور مدارس سے نکل کر کوئی شریعہ ایڈوائزر موجود نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو سسٹم ہی تسلیم نہیں کرتے. اچھا اگر تسلیم کریں تو اس کے لیے جو رجال کار پیدا کرنے اور جو اس کے لیے ٹریننگ اور جو اس کے لیے تعلیم کا سسٹم ہے وہ ہے ہی نہیں. پورے پاکستان میں حضرت آپ بھی موجود ہیں، ادھر بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کسی ایک مدرسے میں بھی افتاء کی جو تخصص کی ڈگری ہے وہ ہم کہاں دیتے ہیں؟ ابھی کچھ علماء نے کچھ جگہوں پر، قاری صہیب صاحب نے کہا ہم شروع کر رہے ہیں، باقی کچھ علماء نے کہا کہ ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ایز آف ٹوڈے جسے کہتے ہیں آج کے دن تک کسی جگہ ہمارے ہاں افتاء کے تخصص کا اہتمام ہے علیحدہ سے؟ جیسے ہم حدیث میں تخصص کرتے ہیں، قرأت میں ماشاءاللہ قراء کے بڑے بڑے تخصص شروع ہو گئے، افتاء کا تخصص اس طرح ہمارے پاس موجود نہیں. یہ بنیادی طور پر بات خاص طور پر آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہماری تو طالب علمانہ رائے ہے جو غلط ہو سکتی ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اگر ابھی بھی ہم اسی رائے کو لے کے چلے جس رائے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ فائدہ ہوگا، یا اب وقت آ گیا ہے کہ ان چیزوں پر چاہے تنقید کرنے کے لیے، اس نظام کو بدلنے کے لیے، اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے نظام کو بھی یہ کہنے کے لیے کہ یہ بھی باطل ہے، آپ کو اس کو باطل کے لیے بھی تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی نا، کیونکہ اب تک جو آپ کی تنقید ہے وہ ساری عمومی تنقید ہے، عمومی تنقید ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا تفصیلی تنقید، کہ ایک ایک چیز کا آپ محاکمہ کریں اور دلائل کی سطح پر جائیں اور دلائل سے پوری طرح اس کی تنقید کر کے پھر یہ کہیں کہ یہ اس وجہ سے غلط ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں یہ جو رد عمل ہے نا یہ زیادہ شاید اس وجہ سے بھی پیدا ہوا ہے کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے ابتدائی میں یہ شریعہ ایڈوائزر یا اس کے جو فقی معاملات ہیں یہ دیوبندی حضرات نے زیادہ، دارالعلوم کراچی میں مولانا تقی عثمانی ان کے مدرسے کے لوگ، انہوں نے اس پوری مارکیٹ پر منوپلی قائم کر لی، اور پھر کچھ بریلوی حضرات بھی جیسے مفتی منیب صاحب اور بعض دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. یہ ایک رد عمل بھی قابل فہم ہے کہ چونکہ یہ ان کے خاص تناظر میں پروان چڑھا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں یہ ہیلوں پر مبنی ہے زیادہ تر، اس لیے ہم اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ سہولت اور بہت زیادہ آسانی فیل نہیں کرتے. لیکن میں ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا بھائی، یہ تو عرب ممالک میں بھی ہے. سعودیہ میں کتنے بینک جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں دوسری جگہوں پہ کر رہے ہیں، جہاں پر تقی عثمانی کی فقہ نہیں چل رہی، جہاں پر اسلامک فقہ اکیڈمی، جدہ، IFO اور اس قسم کے بڑے بڑے اداروں میں انہوں نے تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ بیٹھ کر جو فقہ میں جن کا تخصص تھا، اسپیشلائزیشن تھی، انہوں نے اس قسم کے کانٹریکٹ گائیڈ لائنز بنائی ہیں. آپ نے اگر پاکستان کے ان حنفی علماء کے فتووں کی روشنی میں اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے لیے اپنے رجال و کار نہیں بھی تیار کرنے تو آپ کو اس سے تو کوئی نہیں روکتا نا کہ آپ مڈل ایسٹ اور عرب ممالک میں اس حوالے سے جو کام کیا ہے وہاں سے استفادہ حاصل کر لیں. وہ کام تو حنفی علماء کا نہیں ہے یا 100% حنفی علماء کا نہیں ہے. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میری طالب علمانہ رائے میں اس بات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ یہ کٹھن، مشکل
اور غیر پاپولر، اس میں فتوے بھی پڑھتے ہیں اور عموماً فتووں سے ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں. دل بہت سارے لوگوں کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا آدمی یہ کہہ دے نہیں یہ سب فراڈ ہے جی، غلط ہے، جو یہ کرنے والا کام نہیں ہے، اس کی عزت، اس کا احترام سر آنکھوں پر، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. مگر مسئلہ وہی ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی فقہ الواقع کو نہیں سمجھیں گے تو اس کے بارے میں فقہ الاسلامی اور شریعت کے احکامات کا انطباق کر ہی نہیں سکیں گے. تو یہ میری گزارش ہے کہ یہ بڑا کرنے والا کام ہے، عملی طور پر یہ سب سے اہم ہے کرنے والا کام. ظاہر بات ہے یہ لانگ ٹرم کام ہے. اور بالکل آخری بات، یہ بات یہاں کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر علماء بھی موجود ہیں، ان کا احترام بھی موجود ہے، ان کی بات کا وزن بھی ہے، اور جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر کے اندر وسائل بھی موجود ہیں. یہ وسائل آپ کے پاس چل کر اس وقت آئیں گے جب آپ ایک روایتی مدرسے سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا روایتی مدرسہ اور چوتھا روایتی مدرسہ بنانے کے بجائے اس قسم کا کوئی ایسا کام کریں گے جو ایسی روشنی پھیلائے گا جو امت کو جو فائدہ دے گا، جس کو ملک و قوم اور ملت کو فائدہ ہوگا، تو لوگ آئیں گے آپ کے کام کی طرف. تو تھوڑا سا ہمیں اپنے اپنے دائروں سے نکل کر، تھوڑا سی اپنی سوچ کو وسیع تر کر کے، غور و فکر کر کے، بات چیت کر کے، مشاورت سے کوئی سلسلہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، کوئی لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی نظروں میں تو شاید سرخ رو ہو ہی ہو، لیکن آنے والی نسلیں، آنے والی قوم ہمیں اور جنریشنز ہمیں کم از کم یہ نہ کہے، جیسے آج ہم بہت سارے معاملات میں کہتے ہیں کہ جی فلاں کے اسلاف تو یہ بھی کر گئے، فلاں کے اسلاف تو یہ بھی کر گئے، تو ہمارے بارے میں لوگ یہ باتیں کریں کہ یہ تو بات بھی نہیں کر کے گئے کسی چیز کے بارے میں، کو جا کے عمل کر کے جاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست ہے، دعا ہے کہ وہ جو ٹوٹی پھوٹی بات کہنے کی توفیق ملی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس ساری خاص طور پہ گفتگو کے آخری حصے میں اگر کوئی میری بات میں کمی، کوتاہی، کجی، کوئی لغزش ہے تو وہ کسی طور پر کسی بدنیتی کا یا کوئی میرے سوء فہم کا ہی وہ نتیجہ ہو سکتی ہے. علماء کی قدر و منزلت اور مسلک اہل حدیث کے جو ہمارے مدارس ہیں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ وہ بڑی عظیم الشان ہے اپنی جگہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شاید کچھ نئی منزلیں طے کرنے کی بھی ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک استغفرک و اتوب الیک. یہ جی ایک سوال آیا ہے، اس کا جواب تو میں نہیں دوں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو کمپنیاں قسطوں پر لین دین کرتی ہیں تو اس کے بارے میں بیان کر دیں. بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض اس کو سود قرار دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، جائز والا مسئلہ سننا چاہتے ہیں کہ ناجائز والا سننا چاہتے ہیں؟ علماء کرام موجود ہیں اور جن کی مسند ہے ان سے یہ فتویٰ آپ پوچھیں، ان کی رائے پوچھیں، وہ انشاءاللہ تعالی اس پہ آپ کو جواب دیں گے. السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، ہمیں رہنمائی دی ہے ایک نئے راستے کی طرف. سمجھنے کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بینکنگ کا نظام ہے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اسلام نے ہمیں اس کے لیے کیا رہنمائی دی ہے؟ ایک سوال. دوسرا، میں نے شاید آپ کے لیکچر سے یہ بات سمجھی ہے کہ یہ جو اسلامی بینک وغیرہ ہیں اس سے حبیب بینک وغیرہ سے کچھ بہتر ہے. کیا یہ اسٹیٹ بینک اور ورلڈ بینک میں آگے چل کر یہ سارے ایک نہیں ہو جاتے؟ یہ جی دیکھیں، اسلام نے جو معاصر بینکنگ ہے، ظاہر بات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس شکل اور اس صورت میں موجود نہیں تھی، تو جو باقی بہت ساری چیزوں کی طرح یہ چیز بھی موجود نہیں تھی. اس لیے اس کے بارے میں جو عمومی اصول ہیں کہ سود کی حرمت ہے اور قمار کی حرمت ہے، غرر کی حرمت ہے، یہ جو جنرل پرنسپل ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ہاں موجود ہیں. اور اس کی روشنی میں ظاہر بات ہے آج معاصرانہ جتنی شکلیں ہیں ان میں اس کی تطبیق کی جاتی ہے، تعبیر کی جاتی ہے. اکثر چیزیں متفق علیہ ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کے اندر اشتباہ موجود ہے. اکثر چیزیں تو متفق علیہ ہیں کہ یا تو ان میں سود پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. کچھ چیزوں میں ظاہر بات ہے کہ کچھ علماء سمجھتے ہیں اور کچھ اس طرح اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں سود کی کوئی شکل پائی جاتی ہے، کچھ کرتے ہیں اس میں سود کی شکل نہیں پائی جاتی. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ایک اجتہادی رائے کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کس رائے پر عمل کرنا ہے. ایک تو اس کی وہ تفصیل. دوسری جو بات آپ یہ فرما رہے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
جو ریگولیٹری فریم ورک ہے، نظام ہے جو اسلامک بینکنگ کے لیے بنایا گیا ہے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہی اس کو ڈیل کرتا ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی جو پوری دنیا میں ایک مالیاتی نظام ہے، اس نظام کے تابع تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس نظام سے منسلک ہے. تابع ہونے اور منسلک ہونے میں فرق ہے. اور یہ قیود اور یہ مسائل بالکل ہیں. یہ مسائل صرف مالیاتی سیکٹر میں نہیں ہیں، یہ نظام زندگی کے ہر شعبے میں. مثال کے طور پر میں تعلیم کے نظام سے، میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. یونیورسٹیوں کے نظام کو پاکستان میں ایک ادارہ ہے مرکزی سطح پر ہائر ایجوکیشن کمیشن، وہ ڈیل کرتا ہے. وہ اسی طرح جو بین الاقوامی ورلڈ بینک وغیرہ کی تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ ہے. جو لوگ زندگی کے دوسرے شعبوں سے وابستہ ہیں ان میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے. تو میرا بنیادی طور پر جو آرگومنٹ ہے، جو بات میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود، احتیاط کے باوجود، اس نظام کے جو اصل الاصول ہیں ان کو باطل سمجھنے کے باوجود، کسی نہ کسی لیول پر اس نظام میں، چاہے وہ تعلیم کا نظام ہو، یونیورسٹیوں کا نظام ہو، کو ایجوکیشن والی یونیورسٹیوں کا نظام ہو، ہمارے علماء جاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی حق بات کہتے رہے، اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن جو ہی یہاں پر یہ معاملہ آتا ہے، یہ پوری فیلڈ ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں. میں تو یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلامک بینک قائم کرنے لگ جائیں، میرا یہ موقف نہیں ہے اس سر دست. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامک بینکوں کے اور فائنانس کے نام پر جو نظام قائم ہے، اس نظام کی تفصیلی تنقید کے لیے بھی آپ کو رجال کار کی ضرورت ہے. ایسے رجال کار جو ظاہر بات ہے کہ فقہ کے اندر تخصص رکھتے ہوں، مالیاتی معاملات ان کو پتہ ہوں، شریعہ سٹینڈرڈز انہوں نے پڑھے ہوئے ہوں. وہ جب پڑھ کر تیار ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو آ کے بتائیں کہ نہیں، اس کا 40% ہم بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بینک نہ بنائیں، کوئی میوچل فنڈ کی کمپنی شاید آپ کھڑی کر دیں. اچھا، میوچل کمپنی کھڑی، فنڈ کی کمپنی، مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ وہ کھڑی کر دیں گے، ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو اپنے دینی ادارے چلانے کے لیے، آپ کو اپنے دینی نیٹ ورک چلانے کے لیے 10 اور آپشن مل جائیں. آپ سے وابستہ جو لوگ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے بڑے وسائل دے رکھے ہیں، وہ ان بینکوں کو کھڑا کرنے کے لیے وسائل دینے کے بجائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو وسائل دے کر آپ کے علماء کی تربیت کی روشنی میں کوئی ایسا سسٹم بنانے پہ 40-50% کو عمل درآمد شروع کر دیں جس کے اندر سے کوئی خیر کا پہلو نکلے. تو کم از کم اس طرف ایک آغاز تو کرنے کی ضرورت ہے نا. اس بات کو میں قطعی طور پر، یہ اگین میری ایک ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چلنے والی بات نہیں ہے کہ جی یہ سب جو ہے اسی طرح جس طرح عام سودی لین دین والے بینک ہیں، معاصرانہ بینک ہیں، اس لیے اس طرف بالکل ہی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس رائے کو آپ کتابوں کی حد تک، اس رائے کو آپ ایک نظری رائے کی حد تک، تھیوری کی حد تک تو رکھ سکتے ہیں، مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس کے بارے میں بات کر دی ہے، سپریم کورٹ نے بھی اس کے بارے میں بات کر دی ہے، اور یہی اب متبادل کے طور پر آگے پروان چڑھنا ہے اپنی تمام تر کمی کوتاہیوں کے باوجود. تو اس کا کوئی مطالعہ تو کرے، اس کو پڑھے تو صحیح. جیسے قانونی نظام کے بارے میں ہمارے کتنے اشکالات ہیں، مگر ظاہر بات ہے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے پھر کوئی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں.